پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے پروگرام اور اس سے پچھلے پروگرام اور اس سے پچھلے پروگرام میں تنویر کو پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں بلا لیا تھا اور بڑا مزہ آیا بات کر کے. تو میں نے سوچا کہ چلیں اس پروگرام کو اسی طرح سے جب تک کوئی کمپلین نہیں ہوتی جب تک کیری آن کرتے ہیں. تو تنویر عرف ٹینی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ آصف بھائی سب سے پہلے تو آپ کو آفیشلی ہم ویلکم کہتے ہیں. اچھا, حشاش بشاش واپس آئے ہیں. ہم زبردست ہیں. آپ ہم کتنے بندے ہیں آپ لوگ؟ میں جب خود کو مخاطب کرتا ہوں نا شروع سے ایک عادت سی بن گئی, میں ہم ہی کہتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو, ہاں, جو نظر نہ آتا ہو, ہے نا. موقل تو نہیں ہے کہیں آپ کے ساتھ کہیں؟ کچھ میرا ایک دوست وہ کہتا ہے یار وہ میرے ساتھ موقل ہے, وہ اسے بتا دیتے ہیں سب کچھ ہونے سے پہلے. میں ایسے الہام ہوتا ہے بہت سارے انسانوں کو. نہیں, الہام ہونا اور بات ہے, لیکن موقل وہ کہتا ہے مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. بس میں نے اس چیز پہ کوئی خود پہ غور نہیں کیا کہ میرے پاس شاید موکل ہیں, لیکن مجھے اتنا ہے کہ کبھی کبھار کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہوگا کوئی اس قسم کا سین؟ آئی تھنک ہوتا ہوگا. میں گہرائی میں اس میں نہیں گیا, ہے سننے میں آیا ہے, لیکن میرا براہ راست کسی سے ایسا رابطہ یا تعلق وابستہ نہیں ہوا جس نے مجھے انسپائر کیا ہو یا جس نے مجھے یقین دلایا ہو. تو بہت ساری باتیں ایسی غائبانہ ہوتی ہیں جن پہ ہم شاید سنا چلتے ہیں یا یوں ہی انہیں مان لیتے ہیں کہ چلے. اگر آپ زیادہ پڑھ لیں تو پھر تو یہ میرا خیال ہے موقل شکل کا کچھ خاص بلیو نہیں رہتا بالکل. اگر آپ اس کو اگر آپ کہیں فلسفہ پڑھ لیں یا سائنس پڑھ لیں تو پھر تو آپ کو اللہ معاف کرے پھر تو خدا پہ بھی یقین نہیں کرتا. وہ تو اتنا نہیں پڑھایا اللہ تو اچھا ہے. ویسے آپ کو پتا ہے ہمارے آگے پیچھے کچھ دو چار بندے ہیں جو اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں, لیکن رب التعالیٰ دور چلے گئے. نعوذ باللہ, یہ بات تو ہمیں جو ذات ہے جو چلا رہی ہے. اچھا, میں بھی کبھی نا پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں تو صحیح طرح, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ جنہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے نا وہ بہت آگے نکل گئے, پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے آپ کو اسٹاپ رکھتا ہوں, پھر میں اپنا فلسفہ جھاڑتا ہوں. بس میں نے نا زندگی میں ایک بات بہت علم کے لحاظ سے تو شاید ہم سے بہت بہتر بھی لوگ ہیں اور پھر ہم سے کچھ کم بھی ہے اور ہمارا علم واقعی ناقص ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود کو ڈسکور کر لیں نا تو آپ کو نا پھر رب تعالیٰ کی ذات صاف شفاف نظر آتی ہے. بالکل. لیکن اگر آپ خود کو چھوڑ کے کچھ اور چیزیں ڈسکور کرنے چلیں جو کہ ہماری میرے خیال میں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہماری حدود میں آتی ہے ہی نہیں. اب جو مرضی کر لے نا, سائنس چاہے جو مرضی کچھ یہ ایسا میں کہوں گا کہ سینسٹیو ٹاپک ہے کہ پھر جب آپ کے پاس اتنا نالج نہ ہو, بندے جو مرضی کر لیں, سائنس جہاں تک مرضی چلی جائے وہاں وہ جو یہ کائنات کا جو سارا سسٹم ہے یہاں میرے خیال میں کبھی پہنچ نہیں پائیں گے, چاہے جو مرضی کر لیں. جی, کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو اور سنائیں باقی کیا معاملات؟ زبردست, میرے معاملات تو صحیح ہیں, آپ سنائیں. یہ آپ یہ جو تھوڑے ہی دن میں پوچھ سکتا ہوں, ظاہر تھوڑا پرسنل تو ہو جائے گا, لیکن کیونکہ آپ اب جب اس چیئر میں بیٹھتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو کچھ پرسنل نہیں رہتا. آپ نہیں, تھوڑا بہت رہتا ہے پرسنل. ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا بہت بھی نہ رہنے دیں, ہے نا. اچھا, جو ہم ہیں یا جو ہمارے لسنرز ہیں پھر آپ ان کے ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں ان کے بھی ہاف پہ بھی پوچھوں گا کہ آپ ہلکا سا ٹور کرنے گئے تھے, کچھ ہی دنوں میں آپ پوری دنیا گھومائے. سب سے پہلے یہ بتائیں ویسے مجھے کر کیسے لیتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کیوں جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں تو جیسے میں تو نہیں جاننا چاہتا کہ کوئی کچھ بھی کہیں جا رہا ہے کچھ کر رہا ہے. میں تو کبھی کسی کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں نہ کبھی, میں تو کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا. چلیں آپ تو یہ اچھا کرتے ہیں, یعنی کہ لیکن جتنا زیادہ میں نے کہا نا وہی کہ زیادہ پڑھ نہیں رہا میں, جتنا زیادہ جانو گے اتنے مسائل پیدا ہوں گے. یہ ایک ڈفرینٹ سیکٹر ہے, مسائل یہاں مسائل پیدا نہیں ہوتے یہاں تک کہ جس بندے سے. اچھا, میں نے ورلڈ ٹور تو نہیں کیا, میں صرف ٹرکی گیا تھا. آپ کو پتا ہے ایک دن کے لیے وہاں کام تھا, آفیشیل تھا. اس کے بعد پھر میں لاہور گیا, ایک دن وہاں رکا. اس کے بعد پھر میں ان آفیشیل ٹور میرا 4-5 دن کا جہلم میں تھا. پھر میں فیصل آباد ایک دن گیا. اس کے بعد پھر میں ایک دن اسلام آباد گیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر وہاں سے پھر میں کراچی گیا. پھر 3 دن میرا کراچی میں تھا اور پرسوں واپس آیا ہوں کراچی سے. یقین مانے مجھے یہاں برمنگھم سے کبھی لنڈن جانا پڑ جائے نا تو مجھے 10 دن لگتے ہیں کم از کم پلان کرنے کی. اچھا 10 دن. اچھا, یہ بھی جو میرا ٹوٹل 12 دن کا ٹور تھا نا, تو 12 دن تو میرے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہا, اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا. لیکن 12 دن اگر مجھے کسی ایک اسٹیشن پہ کام کرنا پڑ جائے تو میں پھنس جاتا ہوں, میں بہت مطلب نا ڈپریس ہو جاتا ہوں. بوریت کا احساس ہے. ہاں, چاہے وہ پاکستان کیوں. اچھا, پہلے تو میں ایک ہفتے کے بعد نا ایک تو پیسے بھی ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, میری عیاشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو پیسے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ تھوڑا بہت بچا ہوتا ہے لوگ نوچ لیتے ہیں. تو پھر نا بندہ کہتا ہے یار اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے
निकलो। मैं इज्जत बचाऊं और बस सर पे टोपी पहने रखूं। सबसे पहले तो जो बात आप कह रहे थे कि मैं नहीं जानना चाहता, मैं उस पर हल्की सी ये बात कहूंगा कि जो हमारे चाहने वाले होते हैं उन्हें तजस्सुस होता है कि हमारे ये स्टार हैं, ये नहीं, आप देखें, आप हल्का ले रहे हैं खुद को, जितना मर्जी लेना, मैं एज इन ओवरऑल सबको साथ रखते हुए बात कर रहा हूँ कि आप जब जाते होंगे कहीं से, लोग कहते होंगे यार हमने आतिफ से मिलना है, वो जो आवाज़, आजकल तो दुनिया चेंज होगी, आपको वीडियो पे भी लोग देखते हैं, तो उनका जो प्यार, जो तजस्सुस होता है ना, वो रखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि यार ये बंदा किस तरह, ये उनका प्यार, और अच्छी बात है, मेरे ख्याल में उनको बताना भी चाहिए। और बाकी जो आप कहते हैं कि 10-12 दिन में आप इतना कुछ कर लेते हैं, आपको अच्छा लगता है एक्टिव रहना, तो अगर एक जगह पे मुंजबिंद हो जाए तो ज़ाहिर हो रही है, तो नहीं, वाकई मैं समझता हूँ कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। अच्छी बात है ना, यंग बंदे हैं, एक्टिव होना भी चाहिए, है ना। अगर इसी तरह रखेंगे तो हम कहते हैं सदा जवान रह सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, मासद के। अच्छा, वो बात जो, चले आपने पाकिस्तान का टूर किया, जेलम, कराची, फैसलाबाद, घंटाघर भी गए होंगे, ऊपर तो नहीं चढ़े थे? नहीं, ऊपर। अच्छा, चलें, ठीक है। ऊपर चढ़ता ना तो हालात देख के कूदने का दिल कर रहा था मेरा। इसलिए मैं पूछ रहा था कि हालात पे अगर आप आए तो जाहिर है पूरी दुनिया में शोर शराबा है, खास करके मैं तो पला बड़ा हूँ वहाँ, तो देखा है कि वक्त हर वक्त मुश्किल ही रहा है, खास करके जो आजकल महंगाई का दौर चल पड़ा है। आप ज़ाहिर है आप लिखते भी हैं, आप वो क्या कहते हैं कि डीप देखते भी हैं, आपने कैसी चेंज देखी, कैसा देखा कि लोगों पे ये जो महंगाई है, खास करके हमारे वहाँ पाकिस्तान में, किस तरह असर अंदाज है? देखें, महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है, क्या इंग्लैंड में नहीं है मगर महंगाई? यहाँ भी बहुत महंगाई है। यहाँ पर भी जो नॉर्मल एवरेज सैलरी पर्सन है वो स्ट्रगल कर रहा है। इसी तरह से पूरी दुनिया में। पाकिस्तान, हम लोग चूँकि यहाँ पर रहने वाले ज़्यादा रोते नहीं हैं, कहते हैं खैर ही है, चलो यार गुजारा कर लेते हैं, हम 2 घंटे ज़्यादा लगा लेते हैं, हम थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, हम अपने खर्चे कम कर लेते हैं, हम आउटडोर जो हमारी जो होते हैं खाना पीना होता है, वो अगर वीक में एक दफ़ा जा रहे हैं तो हम महीने में एक दफ़ा कर देते हैं। इस तरह से अपने हम जो एक्सपेंस है उसको कट डाउन कर लेते हैं, इसलिए हम सर्वाइव कर जाते हैं। थोड़ी सी ज़रा शऊर और अकल से काम ले करके हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसमें। पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो कुछ अजीब ही हैं। मैंने कुछ बोला जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझ पर बहुत तनकीद होगी, लेकिन नहीं हुई। मैं बड़ा सरप्राइज़ रहा। आप मेरे जाके टिकटॉक पे देखिए, मैंने एक जुमला बोला कि मैंने कहा यार ये गरीब मुल्क की अमीर आवाम है, देखें रात के 2 बज रहे हैं और एक बहुत ही महंगा तरीन रेस्टोरेंट है और यहाँ लबोलब भरे हुए हैं, यहाँ पे 1 घंटे की वेटिंग है। और मैं जिस रेस्टोरेंट में गया हूँ, जिस होटल में गया हूँ, जिस ब्रांड की स्टोर पे गया हूँ, किसी आम ब्रांड पे गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, वहाँ पर रश रश रश, कोई जगह खाली नहीं है। मैं ये कह रहा था, मेरी ये कैलकुलेशन थी कि यहाँ पर 70% जो लोग हैं उनके पास पैसे रखने की जगह नहीं है। इस लिहाज से कि लोग उसी तरीके से भरपूर जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से बैठकर हमें लग रहा होता है कि मर गए वो लोग, बेचारे भूखे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना पेट काट करके लोग भेज रहे होते हैं पीछे, और वो रो रहे होते हैं कि यार बड़ी महंगाई है, बिल्स नहीं पे किए, फीस नहीं दी बच्चों के स्कूल की, खाना नहीं है, राशन नहीं है वगैरह, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, कुछ नहीं है। और हम कहते हैं यार ये लो भाई, हम अपना कर देते हैं, तुम ले लो, गुजारा करो। लेकिन आप वहाँ जाके देखें तो सही, वहाँ हालात क्या है। वहाँ तो देख के तो बड़ी हैरत होती है कि यार आपकी ज़िंदगी तो बहुत ही मज़े में, एक लोअर क्लास मिडिल क्लास जो इंसान है वो भी हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होता है वहाँ। ठीक है, मैं तो अभी यहाँ पे 10-12 दिन लगा कर आया हूँ ना, देख कर आया हूँ ना, मैं तो बड़ा हैरान था। मैं उन लोगों को देख कर हैरान था जो रो रहे होते हैं कि हमारे पास काम नहीं है। अबे दिन में पूरा दिन तुम सोते रहते हो, रात के 3 बजे तक तुम चाय के ढाबे पे बैठे हुए बातें कर रहे हो और मांग रहे हो तुम दूसरों से। ये क्या बात है यार, काम नहीं है, यहाँ पे हालात ऐसे हैं यार, कोई बाहर से मदद कर दे। झेलम खास तौर पे, क्योंकि झेलम तो टोटली आउटसोर्स है ना, फंडिंग बाहर से है ना, अमीर तरीन सिटी है पूरे मुल्क में। अब मैंने फैसलाबाद देखा, मैंने इस्लामाबाद देखा, मैंने लाहौर देखा, मैंने कराची देखा, यार मतलब कमी नहीं है किसी चीज़ की। मेरे ख्याल से हैं कुछ फीसद लोग हैं जो एक गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो भी उनमें से भी जो मैं 20-30% लोगों का कह रहा हूँ जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनमें से भी 10-15% लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के उस लकीर से नीचे हैं, जो चाहते हैं कि बस हम ऐसे ही रहें। अच्छा, अपनी प्लानिंग नहीं कर रहे कि वो कोई प्लानिंग नहीं है। अल्लाह ने उनको अक्ल दी है, शऊर दिया है, हाथ पैर सलामत है, आप क्यों मांग रहे हैं? आप क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? पूरा दिन आप घर में सोते रहते हैं, आराम से शाम को उठते हैं, तो फिर अब जिस तरह की आपका लाइफ स्टाइल है, जो आप चाहते हैं वैसा हो रहा है, और वो क्यों नहीं कमाते? क्योंकि आसानी से मिल जाता है। रो के अगर आपको मिल जाए तो फिर कौन जाए कमाने के लिए? मैंने जो तज्जिया देखे, मैंने किया है थोड़ा सा हल्का सा,
میرے خیال میں جو اب ٹرینڈ چل پڑا ہے خاص کر کے اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں لوگ جو بھی ہیں چاہے کسی کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بیسٹ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں آ کے نا تھوڑا سا نا اس انسانوں میں ہلکا سا احساس کمتری کا جو ہو چکا ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے, اور بہت سارے لوگ اس تگ و دو میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کوئی شارٹ کٹ کریں اور شارٹ کر کے ایک شارٹ کٹ استعمال کر کے ایک دم ہم ان جیسا دکھنا شروع کر دیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ بڑھا چڑھا کے بالکل کوئی شک رہے ہوتے ہیں. اور یہاں میرے حال میں یہاں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چکر میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کب جیک پاٹ لگے گا. اس میں احساس کمتری بھی ہے نا, لوگ جب دیکھتے ہیں نا بہت سارا کہ یار اس کی تو لائف ایسی ہے, اس کی سب رو رہے ہیں, سب بالکل سمجھیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہیں, لیکن وہ شو آف ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں. تو پھر جو بیچارے نہیں ہیں, جن کے پاس واقعی نہیں ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں یا اپنے آپ کو شو آف نہیں کرتے, وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ بھی میرے ساتھ کا بندہ تھا, یہ تو بہت مزے کر رہا ہے اور ہم مر رہے ہیں. یہ اصل مسئلہ یہ میں جب وہاں پہ لوگ پتہ ہے کہ آپ کو تو گورنمنٹ دے دیتی ہے, گورنمنٹ کون دے دیتی ہے, اس میں کون دے دیتی ہے, اس مدعے پہ نہیں جاؤں گا. ہاں بتاؤ یار بھائی کون سی گورنمنٹ دیتی ہے, کہاں دیتی ہے, کتنا دیتی ہے, کیا ہے یار. پتہ کیا یہ ان کا ہے نہیں اس میں قصور کے جو سٹوریز, کیونکہ جتنا مرضی یہ سوشل میڈیا ترقی کر لینا, جو سٹوریز ان کو بتائی جاتی ہیں نا وہ ان پہ یقین کر لیتے ہیں. اور جو ہمارے 3% بندے کوئی ان کا جیک پٹ لگتا ہے یا وہ ایک دم راتوں رات کچھ کر پاتے ہیں اور زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں نا, وہ جو 3% سٹوری ہے وہ اس پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں. حالانکہ جو 97% لوگ اسٹرگل کر کے ہینڈ ٹو ماؤتھ چل کے عزت کے ساتھ سفید پوشی کے ساتھ اپنا گزارا, وہ ان کی طرف کم دیکھتے ہیں. اور یہ مسئلہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہلکا سا تھوڑا نیچے دیکھو تاکہ جو آپ کے پاس ہے قناعت اور صبر کے ساتھ آپ اس پہ چلتے رہیں. بالکل. مجھے میں نے جب اپنی اسٹیٹمنٹ دی نا یہ کچھ دنوں پہلے کہ یار یہاں تو سب کچھ بڑے مزے میں ہے, یہاں پر تو بہت مطلب یا تو رو نہیں یا پھر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو, تو مجھے لگا کہ لوگ مجھ پہ بہت زیادہ تنقید کریں گے. میں نے تو ابھی کل ہی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت لاکھوں میں اس کے ویوز گئے اس ویڈیو کے, اور اس پہ 80% جو یہاں کے لوگ ہیں نا, باہر کے لوگ ہیں, ان سب نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ہی یہ نوٹس کیا ہے, لیکن کوئی بھی شخص یہاں سے جب باہر سے جب پاکستان جاتا ہے تو وہ بھی یہ نوٹس کرتا ہے کہ یار ہم تو اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, اپنا نوالا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یار آج رہنے دو, اتنے پیسے بچا کر کے ہم پیچھے بھیج دیتے ہیں تو کسی کا بھلا ہو جائے. وہاں تو موج لگی ہوئی ہے. لیکن اکثر میں اس پہ اگر کچھ کہہ دینا کبھی کبھار تھوڑا سا سینسیٹیو اصل مسئلہ ہے میرا ایک یعنی کہ قریبی جو میرے حلقہ باب میں ہیں, ہم ظاہر اکٹھے جاتے ہیں, جب وہ بندہ ہر مہینے جو پیسے بھیج رہا تھا تو ہمارے درمیان میں ایک پڑھا لکھا لڑکا, اس نے کہا یار آپ گھر والوں کا خیال نہیں رکھ رہے. اس نے یہ الفاظ بولے, کہتا آپ ان کو عیاشی کرا رہے ہو. یہ بات مجھے اس کی اس وقت سمجھ نہ آئی, لیکن جو جب 5, 6, 7, 8, 10 سال گزرے تو پھر مجھے سمجھ میں آئی کہ اس وقت اس نے یہ بات صحیح کہی تھی. تو خیال رکھنا, بہت سارے لوگ اس چیز کے آئی تھنک وہاں حقدار ہیں, مستحق ہیں, جن کو ہمارا کام ہے کہ اگر ہمارے پاس ہے کچھ, ہم بااختیار ہیں کہ انہیں کوئی ہیلپ کر سکیں, کرنی چاہیے, لیکن عیاشی کے حد تک نہیں کرنی چاہیے, ان کی مدد کے حد تک کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں, آپ کی آمدن کم ہے, تو آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں. بالکل. اگر آپ محدود نہیں کرتے ہیں اور آپ اور محدود کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل لگا کر آپ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں, کم از کم اپنا حصہ تو ڈالیں. آپ اگر ٹوٹلی ریلائی کریں گے کہ مجھے باہر سے آ جائیں گے اور میں کسی سے لے لوں گا, اور ان کے تو 100 پاؤنڈ ہی ہے نا, اچھا میں تو یہ چیز تو یار میرا نہیں خیال کہ اور معذرت کے ساتھ لسنرز سے بھی کہ اکثر بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم یہاں کچھ عرصہ رہ لیں نا, میں بھی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, اور ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو قریبی تھوڑے سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی امید ہوتی ہے, ان کو جیسے آپ نے کہ گورنمنٹ دے دیتی ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو مل رہا ہے, اور وہ نا تھوڑی سی اس امید پہ ہوتے ہیں نا کہ شاید فلاں بندہ آئے گا تو ہم نا جائیں گے اور شاید وہ ہماری امیدوں پہ پورا اتر جائے اور فائنینشلی ہمیں کوئی ہیلپ کر دے, اور جو وقت نہیں کرتے نا تو ناراضگی شروع. یہی بات ہے. اور کس کی کریں آپ, یہ تو بتائیں. مشکل ہو جاتا ہے نا یہ. کتنوں کی کریں گے آپ, کتنوں کی کریں گے آپ, ہر بندہ ہی امیدوار ہے. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ میری خود کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی پہ امید نہ باندھوں, ہے نا, کیونکہ کیا پتا کہ جس سے آپ امید لگا رہے ہو اس کے اس وقت کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی امیدوں میں پورا اتر سکے. اور کبھی کبھار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ خدا ترس بندے ہیں ہم سب, کوشش کرتے ہیں کہ ہم دعائیں اکٹھی کریں, اس چکر میں ہم خود بھی مارے جاتے ہیں. اس پہ ہم گئے تو بڑی لمبی بات نکل جائے گی. یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہی نا 5-7 تو پاکستانی لگے ہوئے ہیں, ہر انسان کے ساتھ, بتاتا نہیں ہے ظاہر ہے,
لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے, اس وجہ سے لوگ بتاتے نہیں. لیکن ہر بیچارے یہاں پر جو انلیگل رہ رہے ہیں, جو بہت کم پیسے کماتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ چلو کسی کا بھلا ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہڈ حرامی, اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو نا ایک خوددار انسان ہونا چاہیے. خوددار کیوں لوں کسی سے پیسے میں یار, کیوں مانگوں, کیوں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ آہستہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس سے افینڈ ہوں گے, ہم فنڈ ہوں گے, مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس پہ انگلی اٹھائیں گے کہ تم باہر بیٹھ کے بہت آسان ہوتا ہے باتیں کرنا. لیکن یار پھر بھی یار بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میرے 80% دوست احباب جاننے والے ہیں جو ٹھیک ہیں, ویل سیٹلڈ ہیں, ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. کچھ ہیں جو نہیں ہے, سمجھ میں آتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کچھ تھوڑے سے ذرا ان میں اتنی ہوشیاری چلاکی اور فہم نہیں ہوتا ہے. لیکن کوشش تو کرنی چاہیے نا, کوشش ضرور کرنی چاہیے. جو تھوڑے بہت ہیں نا, یقین مانیے جینیونلی لوگ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کرتے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیا الفاظ آپ نے ہڈ حرامی والا استعمال, اس میں بہت حقیقت ہے. لیکن اور وقت ایسے ضائع کر رہے ہوتے ہیں کہ سوچ ہے آپ کی ایسے وقت ضائع ہو رہا تھا. 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں, آرام سے ناشتہ کر رہے ہیں 1 بجے, اور رات کے 2 بجے تک آپ تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کے باہر چائے کے ڈھابوں پہ بیٹھے ہوئے. وہاں ایسے یہ لائف سٹائل, اسی کو یہ لائف سٹائل. اچھا, یہ امیروں کی لائف سٹائل کی بات نہیں کر رہا میں, غریبوں کی بات کر رہا ہوں, جو جن کے پاس راشن ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں, وہ بیٹھے ہیں. مڈل کلاس ہے. اگر اس میں ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم ایک جو حقیقت ہے اس پہ تھوڑی سی نا بحث کریں یا بات کریں. مڈل کلاس سے اوپر جائیں گے, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا سر. آپ یقین مانیں, میں شاید تھوڑا سا اپر کلاس لوگوں میں رہا ابھی پچھلے دنوں جا کر, تو مجھے اپنا آپ غریب لگ رہا تھا. میں اپنے آپ کو ٹھیک ویل سیٹل کہتا ہوں, الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن مجھے اپنا آپ غریب لگ رہا تھا. وہاں لاکھوں کی کروڑوں کی بات نہیں کرتے ہیں. بالکل, آج کل وہ کروڑوں کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں, مطلب اربوں کی باتیں. صحیح بات ہے. اصل میں پتہ ہے کیا, ہوٹل کوئی خالی نہیں ہے, فلی بکڈ. گاڑی لینی تھی میں نے, 6 منتھ کا ویٹ ہے, 95 lakhs 6 مہینے کا ویٹ ہے. 95 لاکھ روپے کی گاڑی آپ اگر لے رہے ہیں, 6 مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ پہلے آپ سے لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایڈوانس دیا ہوا ہے. کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں آپ, کسی چھوٹے میں جائیں, بڑے میں جائیں, غریب میں جائیں, امیر میں جائیں, آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. جگہیں نہیں ہیں بیٹھنے کے لیے. کسی ہوٹل میں چلے جائیں, کسی برانڈ کی شاپ پہ چلے جائیں, کسی اسٹور پہ چلے جائیں, آپ کو رش ایسا لگے گا. میں جہلم بازار کی اگر بات کر لوں گا, وہاں شام کو چلے جائیں نا, آپ کسی بھی دکان میں گھسنے کے لیے آپ کو نا دھکے لگانے پڑیں گے, یعنی کہ اتنا رش ہو جاتا ہے. اور یہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کہاں ہے پھر غربت, کہاں ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے. اگر پلاننگ ہو جائے گی نا اس پہ, اگر ہم ایک بات سے دوسری, کیونکہ ہم اصل میں دور بیٹھ کر نا, ہم جب باہر سے دیکھتے ہیں ہم زیادہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں. شاید یہ وجہ ہے. دکھایا ہی اسی طرح جاتا ہے, دکھایا اس طرح سے, آج کل مر گئے جی, برباد ہو گئے جی, بہت زیادہ, بہت مسائل ہیں. چلے اس کے علاوہ تو آپ اچھے رہے نا, ہے نا, میں تو اللہ کا کوئی ایسی چیز نہیں آپ نے وہاں کوئی, میں کیونکہ میرا خود کا ارادہ بن رہا ہے, کوئی آپ نے کھائی ہو یا آپ کو کسی نے کھلوائی ہو, یار آپ نے کہا یار یہ چیز میں نے پہلے کچھ, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں میں. کراچی جائیں تو کتری بریانی ضرور کھائیے. کتری بریانی وہ بھی آپ کو گودرا میں ملے گی. سلیم بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اور طلحہ بھائی, انہوں نے کہا یار کہ آپ کو بریانی کھلانی ہے, وہ بھی کتری. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اور وہ کھائی. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یہ جو آپ عام بریانی ہم کھاتے ہیں نا, کراچی کی بریانی سب بھول جائیں گے آپ, اتنی کمال کی بریانی. میں اسے لکھ کے رکھوں گا ضرور. کتری بریانی, جب بھی کراچی جائیں کتری بریانی ضرور کھائیں. ضرور. ویسے تو کوئی بھی بریانی کھا سکتے ہیں, کراچی کی ٹھیلے والی بریانی بہت کمال کی ہوتی ہے. جب میں ظاہر پاکستان میں کہاں, وہاں تو چاول کے ساتھ سالن مکس کیا اور ہے بریانی بن گئی. لیکن یہاں اب تو یہاں آئے تو پھر گجراتی یہ ٹاپ آف دا رہی لسٹ. لیکن کمرشل وغیرہ تو نہیں آ گئی ہے نا. کمرشل آ بھی جائیں تو کیا ہے یار, کیا ہو گیا کمرشل آئے. تو اور سنائیں, آپ کا گزرا ہوا ہفتہ کیسا گزرا؟ میں مزے میں رہا, ہلکا پھلکا ذرا ویدر کا اثر ہو رہا, پتہ نہیں کیوں ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ زبردست وہی مست حال, اور تھوڑی بہت لکھت پڑھ کی, لیکن میں نے لے کے آنی ہے, آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, اسے آپ نے کریکٹ کرنا ہے. اچھا. اور باقی میں بڑے خود میں مطمئن رہنے والا بندہ ہوں. میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے یہ خود کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ میں, جیسے کہ لگتا ہے کہ پریشانیاں ہے ہی نہیں ہے. اتنا انسان میں مطمئن ہو جاتا ہوں, پتہ نہیں. آپ نے اس پہ ہم آگے نکل جائیں گے. اصل میں پریشانی کی نا ڈیفینیشن ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے. مصیبت کی ڈیفینیشن ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے. پریشانی جس نے کبھی نہیں دیکھی ہو اس کے لیے چھوٹی سی پریشانی بھی بہت بڑی ہوتی ہے. جس نے بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں دیکھی ہوں اس کے لیے چھوٹی موٹی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے قتل کر دیا اور آپ جیل سے ہو کر آ گئے ہیں 5-7 سال کے لیے,
اس کے بعد آپ کی کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہو جائے گی اور آپ کو 2-3 مہینے کے لیے اندر جانا پڑے گا, آپ نے کیا ہے, کندن بن جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہے, ابھی آتا ہوں, ہیلو آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. اللہ نہ کرے بھائی اس طرح. اور اگر آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی سین وین نہیں کیا ہوا اور آپ کو ویسی پولیس نے روک لیا تو آپ بالکل ہل جاتے ہیں اندر سے, آگے کیا ہو گیا. تو یہ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کا پہلی دفعہ بریک اپ ہوتا ہے تو اس وقت آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے جب دوسری دفعہ بریک اپ ہوتا ہے تو تھوڑا کم ہوتے ہیں. تیسری دفعہ آپ کہتے ہیں یار ہو نہیں رہا, یار کیوں نہیں ہو رہا, ہوئے نا. بالکل صحیح ہے. وہ میں ایک انٹرویو کسی کا دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار انسان کے نا زندگی میں 3-4 بریک اپ ہو جانے چاہیے, اسے زندگی جینے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے. تو اس کی جو پھر اصل لائف ہوتی ہے, جو لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہوتی ہے, وہ اچھے طریقے سے. اصل میں یہ انہی لوگوں کا شکریہ ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے جو کہ ہمیں نا آ کے اور بنا مقصد ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں. وہ آپ کو سکھا کے جاتے ہیں. میں تو بہت سیکھتا ہوں اور یہی آپ کو مضبوط اور پھر کندن بناتے ہیں. میں یہ تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ لوگوں کے ریلیشن شپ ٹوٹ جائیں, لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے نا وہ ٹک کے آپ کے پاس رہتا ہے. ہم نے اس بات پہ پہلے بھی بات کی کہ آج کل کا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں نا, آج کل بہت سارے لوگ آتے ہیں جڑتے ہیں آپ سے آپ کے فائدے کے لیے, 2-4 آپ سے راز لیتے ہیں. جب سمجھتے ہیں کہ یہاں فائدہ ہو رہا ہے تو ایک ریلیشن شپ جو چل گیا ہے 10 سال 15 سال, وہ تو اس کی بنیادیں بڑی پکی ہو گئی ہیں. درخت والی بات ہے کہ جڑیں زمین میں چلی گئی ہیں, اور اگر پتے اس پہ آئے ہیں وہ جڑے ہیں تو پھر نئے بھی نکل آئیں گے. اس امید کے ساتھ انسان چلتا رہتا ہے. لیکن جو 6 مہینے ایک بار, جب میں پرسنل بھی کہہ سکتا ہوں, جب ایک بار آپ کا ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے نا, پھر نیا 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے بندے دیکھتے ہیں. میں نے یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ یار یہاں سے نہیں, وہ ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. وہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اس عمر کے ایک حصے میں, تو بندے کا کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہے یا نہیں ہے؟ پتہ چل جاتا ہے, لیکن اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ ٹرائی کرتے ہیں. یہ کہ خدا کا انسان کو ڈر بھی تو ہوتا ہے نا. بندہ کہے کہ ٹھیک ہے یار یہ نہیں, کیونکہ 100% اگر کہیں نا وہ کہہ دیں کیسے کرتے ہیں, کیسے ٹرائی کرتے ہیں. ٹرائی یہ ہوتا ہے کہ اصل میں اس پہ کہوں گا کہ بہت آج کل میں نے جو اب تک حاصل کیا ہے نا, جو جمع کیا ہے نا, جو ذخیرہ بہت سارے بندوں کا بچپن اس طرح سے گزرا ہے کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں کہ ان کا بچپن کیسے گزرا ہے, اور وہ لیٹر آن ان کو پلے اپ کرنے لگ پڑا ہے. یہ ایک سائیکالوجی پرابلم ہو گئی ہے جو کہ ہم خاص کر کے ایشین اس پہ زیادہ زور نہیں دیتے. اور جب ان کا ریلیشن شپ میں آنا ہوتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے یہ اب نبھانا کس طرح ہے. اور وہ باوجود اس کے کہ ہیلپ لیں کسی سے, وہ ایک سینٹر میں نا اپنے آپ کو رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس یہی صحیح ہے اور اسی طرح ہم نے چلنا ہے, کیونکہ انہوں نے اچھا ماحول نہیں دیکھا ہوتا. اور وہ اس طرح سے آ کے دوسروں کی زندگی, میرے خیال میں دوسروں کی بھی تھوڑی سی وہ ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیں جب کہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے 6 مہینے میں یا 4 مہینے میں, یہ ہر بندے پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. میں شاید خود کو کہوں کہ میں تھوڑا سا خدا ترس ہوں, ہر انسان ہی خدا ترس ہوتا ہے. اچھا, جو بندہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, یا کوئی اس کو سزا معاف کر دینا چاہیے. سزا اور جزا میں, سزا اور معافی میں آپ کیا ڈفرینس کرتے ہیں؟ میں کس کو سزا ملنی چاہیے, کس کو معاف کر دینا چاہیے؟ سزا میں کہوں گا کہ شاید اس بندے کو ہلکی پھلکی سی, آپ کو جو بندہ آپ کو خواہ بعد میں بدنام کرنا شروع کر دے, ہے نا, کیونکہ اگر آپ کی نہیں بن رہی ہے, خاص کر کے ایک عمر اس بندے کو چھوڑیں نا, بندے کو چھوڑیں. ویسے ہی کوئی بندہ غلطی کر دیتا ہے, کوئی بندہ, اس کو سزا ملنی چاہیے یا غلطی کس نوعیت کی ہو, کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے, بڑی غلطی. ہاں بڑی غلطی ہو تو میرے خیال میں اس کو احساس دلانے کے لیے سزا ضرور دینی چاہیے. اگر آپ سزا نہیں دیں گے نا, سزا یہ جو ہمارے مذہب میں کہا ہے کہ معاف کر دینے میں بہت بھلائی ہے, نہیں معاف کر دیں نا, معاف کر دیں, لیکن اس شرط ہے کہ وہ بندہ دوبارہ, اگر آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, جب ہمارا مذہب بہت آسان اور یعنی کہ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, لیکن آپ دیکھیں ہم کس وقت میں رہ رہے ہیں, یہ وقت بہت خطرناک ہے. اگر آپ بندے اس کو معاف کریں گے, ہو سکتا ہے وہ ہٹ کے آپ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کو پچھلے دنوں میں نے اس سے زیادہ نقصان پہنچا. پچھلے دنوں میں نے ایک تحریر سنائی تھی لوگوں کو کہ ایک بندہ قتل کر دیتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے, وہ اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے مجھے معافی دلوا دو, تو میں دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا. وکیل پھر قانونی داؤ پیچ لگا کر کے نا اس کو رہا کروا لیتا ہے, بری کروا لیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص پورے خاندان کو قتل کر دیتا ہے. اس دفعہ قاتل کون ہوا؟ ظاہر ہے وہ جو اس نے بچایا وہی ہوا نا, کیونکہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر غلطی کی معافی آپ کو نہیں ملے گی نا, تو آپ کا جو اندر کا ڈپینڈ کرتا ہے نا, اگر تو آپ سے ایکسیڈنٹلی غلطی ہو گئی ہے, سچویشن دیکھنی پڑتی ہے. آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے,
تو اگر آپ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی کو اس میں سے لگ جاتی ہے تو جو جوری بیٹھی ہوتی ہے وہ آرام سے دیکھیں گے سچویشن, یا ہاں اس بندے کا جو ہے نا کلین ہے یار, اسے ہلکا سا ذرا دیکھ نا سزا تو آف کر دو. لیکن اگر کسی بندے کو دیکھ لیں کہ اس نے پہلے بھی کیا ہوا ہے, اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے, غلطی ایک اور چیز ہوتی ہے. اور لیکن ایک دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس معاملے میں کہ کوئی شخص اگر ایسی غلطی کرتا ہے جو آپ سے منسوب ہے, آپس میں دو لوگوں کے ساتھ منسوب ہے, میں نے آپ کا دل دکھایا, آپ کے ساتھ زیادتی کر دی, کوئی آپ کو تھپیڑ وغیرہ مار دیا, اگر ہم دونوں کے درمیان میں ہیں اور آپ نے مجھے معاف کر دیا تو یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے, بہت جزا ہے. لیکن اگر میں کوئی ایسی غلطی کرتا ہوں, ایسا گناہ کرتا ہوں جس سے ریاست کا یا بہت سارے لوگوں کا کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, اس کا اثر پڑ رہا ہے, تو پھر ریاستی طور پہ اس کو معافی کی بالکل گنجائش نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں, یہاں تو نہیں, پاکستان میں اگر آپ قتل کر دیتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں یار باہروں باہر صلح کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات مجھے پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے, یا میں ابھی تک اس کی گہرائی میں نہیں جا پایا ہوں کہ ریاست کہاں ہے. پھر میں نے آپ کا بھائی مار دیا, آپ سے میرا ہو گیا, میں نے آپ کو تھوڑے سے پیسے دیے, دیت وغیرہ جو ہوتی ہے وہ دی, اور جج نے مجھے چھوڑ دیا, جاؤ موج کرو. یہاں کا اگر قانون دیکھ لیں, یہاں کا تو ڈفرینٹ ہے نا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا مجھے پکڑا ہوا انہوں نے, وہ تو بولیں گے ہم کر لیں گے خود. وہاں کا یہ ہے کہ اگر آپ کو بھی کچھ ہو گیا نا, یعنی کہ سارا سسٹم ہی بگڑا ہوا ہے, تو آپ ہی کو چکر لگانے پڑیں گے. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جو ریاست کا مجرم ہوں, ریاست اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ریاست تبھی کرے گی جب لوگ ڈٹ جائیں گے. اب جس کو معافی کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, اگر وہ ڈٹے گا, یہاں پر اگر میں یہاں پر آپ کو چماٹ مار دیتا ہوں اور میں آپ سے بعد میں صلح کر لیتا ہوں, پولیس چھوڑ دے گی مجھے؟ نہیں چھوڑے گی, وہ تو آپ کو سزا دے گی بالکل. لیکن وہاں کا نظام ہی ایسا ہے نا, شروع سے ہی ایسا ہے, اور بدلے گا میں تو نہیں, میرے خیال میں تو نہیں بدلے گا جہاں تک, چاہے اس میں نیگیٹیوٹی آپ لے لیں, کیونکہ لگتا ہے ہی نہیں. اگر جو اور پاپولیشن بڑھتی جائے گی, وہاں غربت زیادہ آتی جائے گی, لوگوں میں جو انسانیت ہے وہ کم ہوتی غربت ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. کوئی طریقہ سر یہی ہے جو کام دن رات مرغیاں لیں اور ان کے انڈے نکالیں, ان سے بچے نکلیں گے, وہ انڈے دیں گی. تو غربت میرا اور آپ کے ساتھ, اور ٹینی اور آپ کے ساتھ صرف یہیں تک تھا. میری اگلی ملاقات آپ سے اگلے پروگرام میں ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.